بسم اللہ الرحمن الرحیم سلم علی رسولہ الکریم اللهم صل علی محمد عبدک ورسولک وصل علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللهم صل علی محمد کما تحب وترضى له۔ اسلام سلامتی، پاکیزگی، راحت اور رحمت کا مذہب ہے۔ مسلمان ایسے شخص کو کہتے ہیں جو لوگوں کے لیے سلامتی کا ذریعہ بنے، دکھ، تکلیف، غم، مسائل، مشکلات اور پریشانی کا ذریعہ نہ بنے۔ اور مسلمان اسے کہتے ہیں جس کو سلامتی ملے اور سلامتی بانٹے اور سلامتی تقسیم کرے، مسلمان اسے کہتے ہیں۔ اسلام صاف ستھرا مذہب ہے۔ اسلام نے صفائی کو پسند کیا ہے، وہ جسم کی ہو یا دل کی ہو، وہ ظاہر کی ہو یا باطن کی ہو، اسلام نے ہمیشہ صفائی کو پسند کیا ہے۔ میلا کچیلا، الجھی داڑھی، بکھرے بال، جسم سے بدبو اسلام نے پسند نہیں کیا۔ اسلام ظاہری صفائی کو بھی پسند فرماتا ہے، دل کی صفائی کو بھی اسلام پسند فرماتا ہے۔ یہ اسلام کا نظام ہے کہ ظاہری صفائی بھی ہو اور دل کی صفائی یعنی اندر کی پاکیزگی اور صفائی بھی ہو، ظاہر اور باطن دونوں پاکیزہ ہوں، پاک ہوں۔ یہ اسلام کا نظام ہے۔ اس لیے کم از کم جمعے والے دن نہانے کے فضائل، ناخن کاٹنے کے فضائل، بال ترشوانے کے فضائل، غیر ضروری بالوں کو صاف کرنے کے فضائل، باقاعدہ فضیلتیں ہیں، اس کا اجر ہے۔ وہ اس لیے ہے، وہ اجر اور فضیلت اس لیے ہے کہ اسلام پاکیزہ اور خوبصورت روحانی اور خوشبودار مذہب ہے۔ میرے آقا نے سفید لباس کو پسند فرمایا ہے۔ آپ محسوس کریں گے میڈیکل کا لباس سفید ہے، تولیہ سفید ہو، مریض کی بیڈ شیٹ سفید ہو، ڈاکٹر کا گون سفید ہو۔ کیوں؟ سفید چیز پہ داغ فوراً نظر آتا ہے، اور اسلام چھوٹے سے داغ کو پسند نہیں کرتا۔ اور وہ چھوٹا سا داغ ظاہر کا ہو یا دل کا ہو، اندر کا ہو، اسلام کہتے ہیں نہیں۔ اسلام کا پسندیدہ نظام پاکیزگی، بے داغ زندگی، بے داغ لباس، بے داغ صحت، بے داغ داڑھی، بے داغ چہرہ، بے داغ جوتا۔ میں ایک لفظ اکثر کہا کرتا ہوں، ہم میں سے بعض نادان لوگ گندگی کو سادگی کہتے ہیں۔ گندے کپڑے، گندا لباس، گندے جوتے، ہم کہتے ہیں شاید ہم سادہ ہیں۔ یہ سادگی نہیں ہے، یہ گندگی ہے۔ پرانے کپڑے پہن، سو دھوئے ہوئے پہن، استری کلف کاٹن ضروری نہیں، سفید میسر نہیں، رنگدار ہو کوئی حرج نہیں۔ میرے آقا مدینے والے نے رنگدار لباس بھی پہنا ہے۔ بعض جگہ آپ کی حیات مبارکہ میں یہ ثابت ہے، لیکن صاف پہن، یہ اسلام ہے۔ اگر داڑھی رکھی ہے اس کو سنوار، اس کو کنگھا دے، اس کو بہتر کر۔ نہ، یہ انداز نہیں ہے کہ تیرے ظاہر کو دیکھ کے کوئی بندہ پریشان ہو کہ اگر مسلمان ہونا اس کو کہتے ہیں تو پھر میں بہتر ہوں۔ ایک واقعہ آپ کو سناؤں۔
ایک غیر مسلم تھا، اس کی بیٹی مسلمان ہو گئی. جب اس کی بیٹی مسلمان ہوئی، اس نے اپنی بیٹی کو اسلام سے ہٹانے کی بہت کوشش کی، حد سے زیادہ کوشش کی، اور اسلام سے دور کرنے کی بہت کوشش کی. لیکن وہ اسلام اور مسلمان ایمان پہ پکی رہے. ایک دفعہ ایک قافلہ گزرا، اس قافلے میں کچھ مسلمان تھے. اس بیٹی نے قریب ہی مسجد بنائی تھی. انہوں نے مسجد دیکھی تو انہوں نے مسجد پہ کہا کہ اذان دے لیں، اور اذان دینے کے بعد اس میں ہم نماز پڑھ لیں جماعت کی. تو انہوں نے اذان دی، اور اذان کے لیے ایسے بندے کا انتخاب کیا جس کا لہجہ بہت سخت تھا اور آواز خوبصورت نہیں تھی، اور اس کی داڑھی، اس کا جسم میلا اور الجھا ہوا تھا. اور لڑکی نے جب مسلمان ہوئی تو اس نے اذان کی آواز سنی، وہ بے ساختہ پریشان ہوئی. اس نے کہا واہ، مسلمان آ گئے. جن اس کو غیبانہ میں نے مسلمان کو اسلام لایا ہوا ہے، آج وہ مسلمان میں چل کے دیکھوں تو اسی مسلمان ہوتا کیسے ہے، میں جا کے دیکھوں تو صحیح کہ مسلمان ہوتا کیسے ہے. اس نے جا کے دیکھا نا تو وہ ایک صاحب جو کھڑے اذان دے رہے تھے، اور جس ہیبت ناک انداز سے اذان دے رہے تھے، اور ان کے جسم کی صفائی ستھرائی کا کوئی سلیقہ نہیں تھا، وہ پریشان ہو گئی. ایک تو آواز سن کے پریشان ہوئی، اور دوسرا اس انداز سے پریشان ہو گئی، حیرت انگیز طور پہ پریشان ہو گئی. ایسے یہ مسلمان ہے. انہوں نے کہا یہ مسلمان ہے. انہوں نے کہا میں نے تو سنا اسلام پاکیزہ مذہب ہے، صاف ستھرا مذہب ہے، خوبصورت مذہب ہے. یہ کیسا بندہ ہے؟ اس چھوٹے سے آدمی کی اس تھوڑی سی بات پہ اس کا ایمان ڈول گیا، اس کا ایمان کمزور ہو گیا. ہاں، اور اس کے ایمان میں رکھنا پڑ گیا. یہودی مذہب میں ختنے ہیں اور کسی مذہب میں ختنے نہیں ہیں. اسلام کے بعد ختنے یہودی مذہب میں ہیں. اسلام کے بعد یہودی پوری دنیا میں پوری داڑھی رکھے گا. یہ میکڈونلڈ ہے، کے ایف سی پہ اس پہ داڑھی والا ایک بندہ ہے. کون ہے؟ کیسے ہے؟ میکڈونلڈ ہے. کون سا؟ کے ایف سی میں آپ نے دیکھا ایک بندہ کھڑا ہے، وہ یہودی ہے. اس کی وہ فوٹو اس کا ہر جگہ ہوتا ہے، اس کی داڑھی ہے. مکمل داڑھی اگر ہوگی تو سکھ کی ہوگی، پگڑی ہوگی تو سکھ کی ہوگی. اسلام کے بعد جمعے کے نام پہ صفائی، سلیقہ، غسل، نہانا، حتیٰ کہ خوشبو لگانے کے فضائل آئے اس لیے ہیں کہ ان کی زندگیوں کو صفائی کی طرف، سلیقے کی طرف متوجہ کریں. اس دن مجھے ہمارا ایک ساتھی ہے، پہلے بہت ماڈرن تھا، حد سے زیادہ ماڈرن تھا. اوپر سے نیچے برگر، بڑا برگر تھا. جب تسبیح خانے کا تھوڑا سا ماحول ملا تو تسبیح خانے کے ماحول میں جو ہو، پھر اس میں وہ ملنگ بن گیا. دن کو راج فرنگی کا، رات کو راج ملنگی کا. ایک ملنگی ایک ڈاکو تھا، ملنگ بن گیا. میں نے وہ دیکھا، یہ کیا تیری شکل ہے؟ تسبیح خانہ تو ملنگوں کی مینوفیکچرنگ تو نہیں کرتا. تسبیح خانہ مسلمان صاف ستھرا سادہ ہو، کپڑے پرانے ہوں، پینن لگے ہوں، کیا حرج ہے؟ سفید ہو بہتر ہے، رنگدار ہو کوئی حرج نہیں. لیکن تسبیح خانہ تو کسی اور انداز کو لے کے چل رہا ہے. یہ کیا تیرا انداز ہے؟ حتیٰ کہ
میں نے ایک حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کی آبیتی میں پڑھا، اپنے حضرت شیخ الحدیث کے والد مولانا محمد یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت کو کتنی عمر تک زلفیں رکھنے کی اجازت نہیں دی. بڑوں کی بات میں عجیب چیز ہوتی ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آتی. زلفیں رکھنے کی اجازت نہیں دی. کہیں یہ چھوٹا سا بچہ 17 18 16 سال کا یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ میں بزرگ ہوں. بس فرمایا چھوٹے بال رکھو لیکن صاف ستھرے رکھو. پگڑی باندھنے کی اجازت بیٹے کو نہیں دی. پگڑی تو سنت ہے لیکن یہ کہیں یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ میں بوڑھا پگڑی بہنے کیفیت اور ہوتی ہے، اور جوان پگڑی بہنے تو بڑا کچھ سنبھالنا پڑتا ہے. یہ کبھی باندھ کے چیک کر لینا. لگژری گاڑی ہو 4000 سی سی یا 8000 یا 5000 کوئی بھی ہو، اس میں بیٹھو اور ایک چھوٹی سی گاڑی میں بیٹھو، پھر اپنے آپ کو بہت کچھ سنبھالنا پڑتا ہے. ایک بندہ سلام کرے ٹھیک ہے، اور بہت سے سلام کریں تو اپنے آپ کو سنبھالنا پڑتا ہے، ورنہ انسان کا اخلاص ختم اور انسان کے اندر ایک چیز زندہ ہو جاتی ہے. وہ چیز ایسی ہوتی ہے جس کے اندر اللہ کے سوا ہوتا ہے کہ بس میں کچھ ہوں، اتنے لوگ میری طرف متوجہ ہیں. صفائی سلیقہ اپنی زندگی میں ہمارا مزاج کا حصہ بنے، ہماری طبیعت میں بنے. میں ترکی میں تھا تو حضرت نون کا مزار تھا، نبی ہے غالباً وہی تھا. تو میں نے ٹشو لیا، ناک صاف کیا، اب ادھر دیکھا ڈسٹ بن نظر نہ آئی مجھے. میں نے کہاں پھینکوں؟ میرے ساتھ کراچی کے ایک صاحب ہیں، ترکی کے ہیں، اور ترک جو سکول ہے نا پاکستان میں، ترک سکول، پاک ترک سکول، وہ اس کے انچارج ہیں. وہ ہمارے ساتھ سفر میں ہی ساتھ گئے تھے، ٹرانسلیٹر ساتھ ہی آئے تھے. اچھا میں ادھر دیکھا مجھے کہیں سے کچھ نظر نہ آیا. میں نے ایک کونے میں جا کے ٹشو ڈالا. اس نے یہ دیکھ لیا، گیا چپ کر کے وہ ٹشو کو اٹھایا، کہیں دور ڈسٹ بن پڑی تھی اس میں ڈال کے آیا، اور مجھے یقیناً شرمندگی ہوئی. میں نے تلاش کی ڈسٹ بن. اچھا وہاں کے ماحول کا حصہ دیکھیں. ہمارے ساتھ 2 حضرات تھے، ایک حضرت لدھیانوی کا بیٹا تھا، مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کا، ایک اور وہ منہ میں کوئی پان سپاری رکھتے تھے، ہر وقت تھوکتے تھے. انہوں نے کیا کیا، ڈسپوزیبل گلاس کے اندر ٹشو ٹھونس کے وہ ہاتھ میں رکھ لیا. ماحول کا اثر دیکھیں کہ اب یہاں جگہ جگہ تھوک نہیں سکتے، اب اس ڈسپوزیبل گلاس میں ٹشو، اور وہ اس میں تھوکا اور ہاتھ میں رکھا. جہاں ڈسٹ بن دیکھا وہاں وہ بھر گیا تو ڈال دیا، پھر نیا ڈسپوزیبل گلاس اور نیا ٹشو. اسلام بہت صفائی کا مذہب ہے، سادگی اور صفائی، جس کا دوسرے لفظ میں سادگی اور کشادگی. سادگی اور سادگی میں بڑی برکت ہے، لیکن صفائی سلیقہ. جمعے کا دن جہاں برکتوں اور قیامت کی یاد دلاتا ہے کہ قیامت جمعے کے دن ہوگی، اور جمعے کا دن جہاں اللہ کی محبت اور اللہ کی ذات کے تعلق کو متوجہ کرتا ہے. جمعے کا دن وہاں ایک پیغام دیتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جمعے کے دن صفائی اور سلیقے کو پسند فرمایا اور اس کے لیے ترغیب کے طور پہ فضائل فرمایا کہ اس کی یہ فضیلت ہے، اس کی یہ فضیلت ہے. اور جمعے کے لیے صفائی کرنے اور ناخن کاٹنے اور غیر ضروری بال صاف کرنے اور اپنے جسم کے بالوں کو تراشنے اور سلیقہ دینے، اس کے یہ کمالات ہیں، یہ فضائل ہیں، یہ برکات ہیں. یہ ساری چیزیں اس لیے ہیں کہ ہماری زندگی میں صاف ستھرا مزاج آ جائے،
ہماری زندگی میں پاکیزہ مزاج ہو اور ہمارا جسم اور ہماری زندگی پاکیزگی کی طرف مائل ہوں، پاکیزگی کی طرف۔ جمعہ جو ہے، جمعے کا ایک معنی جمع ہونے سے بھی ہے، بعض کتابوں میں ہے، اس کے کئی معنی ہیں۔ ایک معنی جمع ہونے سے، جہاں بہت سے مسلمان کسی مقصد کے لیے جمع ہو، بے مقصد جمع نہ ہو، اس میں انسانیت کی خیر خواہی ہے۔ پہلی خیر خواہی یہ ہے کہ فلاں بندہ جمعے میں نہیں آیا، خیریت تو ہے، کوئی مجبوری تو نہیں، کوئی عارضہ تو نہیں، فلاں بندہ نہیں آیا، انسانیت کی خیر خواہی۔ دوسرا، جمعے سے مراد ایک ہی صف میں بادشاہ بھی بڑے بھی۔ پہلے دور میں بادشاہ مسجد میں آ کے جمعہ پڑھتا تھا، باقی نمازوں میں بادشاہ کی مسجد اپنی ہوتی تھی، جیسے شاہی قلعے کے اندر موٹی مسجد ہے، بادشاہ کی مسجد تھی، لیکن بادشاہ شاہی قلعے سے نکل کے بادشاہی مسجد میں، شاہی مسجد میں جو سامنے ہے، وہاں جمعہ پڑھا تھا۔ اور بعض میں تو یہاں تک آیا کہ مسلمان بادشاہ خود جمعہ پڑھاتے تھے، خود خطبہ دیتے تھے۔ کیوں؟ کہ ان کے ایمان کی سطح بہت اونچی تھی، خود جمعہ پڑھاتے تھے، خود خطبہ دیتے تھے۔ جمعے کی عبادت کا مطلوب مسلمانوں کو ایک جگہ جمع کرنا، ایک دوسرے کی خیریت، حال احوال، ایک دوسرے کی طبیعت، اس کا مزاج، اور پھر جہاں بہت سے مسلمان جمع ہوں، بہت سی طبیعتیں جمع ہوں، مختلف قومیں، مختلف مزاج، مختلف طبیعتیں جب جمع ہوں، وہاں مزاجوں میں ٹکراؤ ایک معمول کی بات ہے، کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ مزاجوں میں ٹکراؤ ایک معمول کی بات ہے، ہو جاتی ہے۔ وہاں ایک برداشت کا اور حلم کا سبق دیا جاتا ہے، برداشت کا اور حلم کا سبق دیا جاتا ہے کہ برداشت اور حلم کسے کہتے ہیں؟ ادفع باللتی ہی احسن، کہ بس ان کی طبیعت، ان کے مزاج میں ان کو معاف کرنا۔ اور ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے مختلف طبیعتوں میں، مختلف مزاجوں میں۔ جمعے کا یہ مقصد ہے کہ معاشرے میں امن ہو، رواداری ہو، معاشرے میں ایک دوسرے کے مزاجوں کو ساتھ لے کے چلنا ہو، اور معاشرے میں طبیعتوں کا ٹکراؤ ہے بھی تو ٹکراؤ کے ساتھ چلنا آ جائے، ٹکراؤ کے باوجود چلنا آ جائے، ٹکراؤ کے باوجود چلنا آ جائے، ٹکراؤ کے باوجود چلنا آ جائے۔ معاشرے میں یہ چیز لانا بھی جمعے کا حصہ ہے اور جمعے کا مقصد ہے، جمعے کا حصہ ہے، جمعے کا مقصد ہے۔ اور پھر جمعے کی نماز میں فرشتوں کا نزول بہت ہوتا ہے۔ میں جو جمعے کی نماز پڑھنے آتے ہیں، فرشتے ان لوگوں کی زیارت کے لیے متوجہ ہوتے ہیں۔ جو جمعے کی نماز پڑھنے آتے ہیں، فرشتے ان لوگوں کی زیارت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور ان کی زیارت کے لیے آتے ہیں، جمعے کی نماز پڑھنے آتے ہیں اور ان سے مصافحہ کرتے ہیں اور ان کی زیارت کرتے ہیں اور ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے جمعے کا وقت رکھا ایسا ہے کہ عین تجارت کے عروج کا وقت ہوتا ہے، دوپہر کا وقت گاہک نکلتا ہے، جمعے کا وقت ایسے رکھا ہے، اس لیے فرما دیا جب جمعہ پڑھ لو فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، پھر کوئی بات نہیں، پھیل جاؤ، اللہ کے فضل کو تلاش کرو، زمین میں پھیل جاؤ، کوئی حرج نہیں، پھر پھیل جاؤ، لیکن اس سے پہلے ہمارے پاس آ جاؤ، اس سے پہلے ہمارے پاس آ جاؤ۔ اس لیے آپ نے محسوس کیا جمعے کی 2 رکعتیں ہیں، ظہر کی 4 رکعتیں ہیں،
जुमे की 2 हैं, इसलिए है अल्लाह का निजाम देखे, अल्लाह पाक ने हमारे लिए सहूलतें पैदा की हैं। दीन आसान है, मुश्किल नहीं है। मेरे रब ने हमारे लिए सहूलतें पैदा की हैं, इसलिए जुमे की 2 रकअतें रखी हैं, 4 नहीं रखी। और जुमे का अगला मकसद सुने, जुमे का अगला मकसद, पहले दौर में लोग अपने घरों में मुसल्ले बनाते थे, और अपने घर में मुसल्ला बनाना बहुत मुबारक अमल है। अपने घर में मुसल्ला बनाना बहुत मुबारक अमल है। पहले दौर में लोग अपने घर में मुसल्ला बनाते थे। अच्छा, फिर मुसल्ला क्या होता था? घर का एक कोना, एक हिस्सा उस चीज के लिए मखसूस कर देते थे कि हम इसमें तस्बीह, नमाज, इबादत करेंगे, अल्लाह अल्लाह करेंगे। अच्छा, वो लोग फिर 8 दिन के बाद, अच्छा वहां उनकी अपनी जमात होती थी, जमात कराते थे और जमात से नमाज पढ़ते थे। वही लोग 8 दिन के बाद उन लोगों को जुमे के नाम पे घर से निकलने पे मजबूर करना, मुआशरे में लाके मुआशरे के हालात से आगाही देना, जिसको दूसरे लफ्ज में बाज लोग कहते हैं कि एयर कंडीशन में बैठ के जो फैसले होते हैं वो लोगों के दरमियान घुल मिल के रहने में जो लोगों के मसाइल होते हैं वो फैसले गलत होते हैं, अक्सर इसलिए कि लोगों के मसाइल तो कुछ और होते हैं। जिनको एयर कंडीशन, जिनको टफ टाइल और जिनको बेहतरीन सीवरेज और स्ट्रीट लाइट का निजाम मयसर ही नहीं है, उनकी जिंदगी का निजाम तो कुछ और होता है। उन लोगों को घर से लाना और आके मुआशरे के बीच में रखना, मुआशरे के बीच में, कि मुआशरे के मसाइल तो कुछ और हैं। जुमे में गरीब भी आएगा, लूला लंगड़ा भी आएगा, मरीज बीमार भी आएगा, तंगदस्त भी आएगा, मालदार भी आएगा। अपनी कैफियत के एतबार से उनका इजहार होता है कि जुमे में हर तबका जिंदगी के लोग आएंगे और उन तबकात जिंदगी के लोगों को के हालात उस वक्त नजर आएंगे जब उनसे हमारी मुलाकात होगी। हम उनसे दूर रहें, अपने घर के अंदर रहें और वो घर के बाहर रहें। एक रिसर्च है कि जो लोग विंडो लाइफ गुजारते हैं, उन्होंने लफ्ज विंडो लाइफ लिखा, वो या जल्दी मर जाते हैं या स्ट्रेस टेंशन में या मुआशरे से कट जाते हैं। विंडो लाइफ, विंडो लाइफ ये है, रियाया विंडो के इस तरफ है, मैं विंडो के इस तरफ हूं, अफसर, बहुत बड़ी पोस्ट, और रियाया छोटे जरूरतमंदों की लाइन लगी है और मैं विंडो के अंदर एक बेहतरीन जिंदगी के पुरसकून बैठा हूं। उन्हें पानी, हवा, खाना, बारिश, तूफान, धूप, गर्मी, सर्दी, वो उनका मसला है। ऐसे लोग जब रिटायर्ड होते हैं और मुआशरे का सामना करते हैं तो उनकी जिंदगी में मुश्किलात आती हैं, जिसको माहिर नफ्सियात साइकोलॉजिस्ट ने लिखा है, इंसानियत की लाखों करोड़ों इंसानियत पे तजर्बे कर करके वो जल्दी मर जाते हैं या टेंशन, स्ट्रेस या मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला या मुआशरे से कट जाते हैं। जुमे का मकसद छोटों और बड़ों को, गरीब और फकीर को, अमीर और मालदार को, तंगदस्त को, या ऐसा लोग जो सखी और माल फराग है उसका हाथ, उनको इकट्ठा करना और इकट्ठा करने के बाद उनके हालात से एक दूसरे को आगाही देना है। जुमे से मुराद यह है। ये जो मुआशरा है ये अफराद से बनता है, फर्द से नहीं बनता, अफराद से बनता है। फर्द मुआशरे का हिस्सा होता है। मुआशरा जब अफराद से बनता है तो अफराद की जिंदगी के मसाइल और मुश्किलात, जिंदगी की परेशानियां और जिंदगी की दुख और ये सारी चीजें इस मुआशरे का हिस्सा होते हैं। इनसे आगाही इस्लाम का हिस्सा है। मुसलमान कभी इंफरादी जिंदगी नहीं गुजारता, मुसलमान हमेशा इज्तिमाई जिंदगी गुजारता है। और इज्तिमाई जिंदगी में
لوگوں کے معاملات سے آگاہی، غریب، فقیر، مالدار، تنگدست. اور پھر اجتماعی زندگی میں جمعے کے نام پہ اسے حالات سے آگاہی ہوتی ہے. جمعے کے بعد دو بندے بیٹھے، اس نے کہا جی فلاں بات یوں ہوئی ہے، فلاں معاشرے میں یہ بات ہوئی ہے، فلاں جگہ نقصان ہوا، فلاں جگہ نفع ہوا، فلاں. اچھا مجھے تو خبر نہیں تھی. جو گھر کے اندر کی زندگی سے، گھر سے باہر جمعے کے لیے نکلے گا، اسے ایک آگاہی ہوتی ہے لوگوں کے حالات سے بھی، معاشرے کے حالات سے بھی. اسے اللہ کی طرف رجوع بھی نصیب ہوتا ہے، لوگوں کی مدد میں بھی لگ جاتا ہے. اور اگر مالدار ہے، اگر مالدار نہیں تو لوگوں کے لیے دعاؤں میں لگ جاتا ہے. اللہ ان کی مدد فرما، اللہ ان کی ضرورتیں پوری فرما. مولا میں نے فلاں بندے کو دکھیارا، غم زدہ پریشان دیکھا تھا، اللہ اس کے دکھ اور غم کو دور کر دے. اگر اس کے حالات اس قابل ہوتے ہیں تو لوگوں کی مشکلات اور مسائل کے حل کرنے میں فوراً متوجہ ہو جاتا ہے. اگر اس کا ساتھ اس کے حالات نہیں دیتے تو وہ دعاؤں میں ان کے لیے دل کے غم اور دل کی کڑھن اور اندر کی سوز میں لگ جاتا ہے. یہ جمعہ ہے. جمعہ صرف عبادت نہیں، عبادت تو بہت ہی اونچا عمل ہے اور ہے. جمعے سے مطلوب اسلام کا نظام کچھ اور بھی ہے. جمعے کا مقصد اسلام کا نظام کچھ اور بھی ہے. میری طرف توجہ کریں، اونگنے کا وقت نہیں ہے بھائی. جمعے کا مقصد کا نظام اور بھی ہے. وہ یہ میں نے جو تھوڑا سا رخ آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، تھوڑا سا عکس جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، انسانیت کے دکھ، انسانیت کے درد، انسانیت کا غم. اگلا سنیں مقصد. پہلے دور میں جمعے کی نماز کے بعد نصرانی یہودی، یعنی عیسائی یہودی، غیر مذہب، دوسرے مذہب والے، وہ جمعے کی مسجد کے باہر ہوتے تھے. مسجد کے مسلمانوں کے اجتماع میں بادشاہ بھی ہوتا تھا، چھوٹے بھی ہوتے تھے، بڑے بھی ہوتے تھے. کسی مسلمان نے ان کے اوپر ظلم کیا ہے یا وہ کسی مصیبت اور پریشانی میں مبتلا ہیں تو ان کو ملنا آسان ہوتا تھا. سب کو پتا تھا بادشاہ التمش، بادشاہ قطب الدین ایبک، یہ غیاث الدین بلبن، یہ فلاں مسجد میں نماز پڑھیں گے. 85 سال کی عمر تھی اورنگزیب عالمگیر کی، 85 سال کی عمر تھی. روزانہ 11 بجے سے لے کر صبح سے لے کر ظہر کی نماز تک لاٹھی ٹیک کے 50 سال اقتدار تھا. اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کا اقتدار کے دن کتنے ہیں؟ 50 سال. 50 سال اس نے اقتدار کیا ہے. لاٹھی ٹیک کے لوگوں کی فریادیں سنتا تھا اور جمعے کے دن جمعے کی نماز کے بعد وہ شخص مخلوق خدا کی اور خاص طور پہ غیر مسلموں کی فریادیں سنتا تھا. ایک بات آئی تو واقعہ بھی یاد ایک سنا دوں، آپ کو کام دے گا. اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے اپنی رات کے 3 حصے کیے تھے. ایک حصہ عبادت کے لیے، ایک حصہ آرام کے لیے، ایک حصہ اپنی رعایا کی خدمت کے لیے. ایک حصہ عبادت کے لیے، ایک حصہ آرام کے لیے اور ایک حصہ اپنی رعایا کی خدمت کے لیے. ایک رات یہ اپنی رعایا کی خدمت کے لیے باہر نکلا. سردی تھی اور بارش ہوئی، لیکن یہ باہر سفر کر رہا تھا لوگوں کی. ایک ہندو تھا، اس کی چھت ٹپک رہی تھی اور وہ آواز دے رہا تھا کہ ہے کوئی جو میری چھت کے اوپر مٹی ڈال دے اور میں اس کو مزدوری دوں گا. اس دوران اس نے دیکھا کہ ایک بندہ ہے مزدوروں کی شکل میں، حلیے. اس نے کہا ہاں بھائی مزدور تو کرے گا؟ اس نے کہا ہاں کروں گا. اس نے کہا جلدی کر، یہ مٹی اٹھا، یہ تھال ہے، میری چھت ٹپک رہی ہے. خود کمرے کے اندر تھا، یہ بارش میں بھیگا ہوا شخص ہے اور رعایا کی خدمت میں ہے. اس نے مٹی اٹھائی، اوپر گیا، اس کے چھت کی مٹی کو وہاں دبایا رکھا اور اس کے بعد مٹی پانی آنا بند ہو گیا. اس نے کہا جی میری مزدوری. اس نے کہا میں بنیا ہوں، بہت بڑا مالدار ہوں، فلاں جگہ میری دکان ہے، اس وقت میرا مال تجاری میں پڑا ہوا ہے، بند ہے، رات کا وقت ہے، اچانک بارش ہوئی ہے، تو ایسا کر اس وقت آ جانا، میں تجھے کچھ دے دوں گا. اس نے کہا جی جو دینا ہے یہیں دے دے، میں پھر نہیں آ سکوں گا، میں تو مزدور آدمی ہوں. اس نے کہا نہیں تو پھر آنا. اس نے کہا جو دینا ہے دے دے مجھے. اچھا اس نے کہا یہ لے، یہ 2 آنے ہیں بس اس وقت یہی ہے. اس نے کہا بہت ہے، یہ 2 آنے
جو ہے تو لے جا. اورنگزیب 2 آنے لے کے آ گیا, اسے رکھ دیے. رمضان المبارک میں اورنگزیب کے مرشد رمضان گزارنے کے لیے انہیں بلاتے تھے. اورنگزیب کے مرشد اورنگزیب کے پاس آ کے رمضان گزارتے تھے. پورا رمضان اورنگزیب کے پاس گزارتے, اعمال میں لگے رہتے. جب جانے لگتے تو رمضان اورنگزیب کچھ ہدیہ دے کے انہیں بھیج دیتا. اورنگزیب عالمگیر کوئی ہدیہ دے کے انہیں بھیج دیتا. اس دفعہ اورنگزیب عالمگیر نے وہ 2 آنے دیے اور وہ 2 آنے انہیں دے دیے. 2 آنے انہیں دے دیے. انہوں نے لے لی ہدیہ لے کے 2 مال یاد رکھیے گا, اس میں بہت برکت ہوتی ہے. ایک غنیمت کا مال, محدثین نے کتابوں میں لکھا ہے, ایک غنیمت کا مال جس میں طمع اشراف نفس نہ ہو. یہ جہاد اس لیے نہیں کر رہا کہ کافروں سے لوٹ مار کروں گا, ایک غنیمت کا مال. اور ایک ہدیے کا وہ مال جس میں طمع نہ ہو, غرض نہ ہو. بغیر طمع اور غرض کے اچانک کسی مسلمان سے ہدیہ مل جائے, اس میں بڑی برکت ہوتی ہے. 2 مال ایسے ہیں اس میں بڑی برکت ہے. ایک غنیمت کا مال جس میں حرص نہ ہو, ایک ہدیے کا مال جس میں طمع نہ ہو. مرشد کو 2 آنے دیے, بہت مال تھا. 2 آنے لے کے مرشد چلے گئے. مرشد ہر سال آتے تھے. کوئی 2-3 سال کے بعد 2-3 سال کے بعد جو حالات کا امیر تھا شہر کا, وہ روزنامچہ لے کے آیا کہ جی آپ کے مرشد پہ ٹیکس بنتا ہے. میرے مرشد پہ, وہ تو فقیر درویش آدمی ہے, ان پہ ٹیکس کیسے؟ انہوں نے کہا تو اطلاع غلط ہے, پھر اصلاح کر. اس نے کہا جی ٹھیک ہے. کچھ دنوں کے بعد پھر آیا. اس نے کہا جی ان کا مال اتنا زیادہ ہے کہ ان پہ ٹیکس بنتا ہے, حکم فرمائے ان پہ ٹیکس لگائیں. اس نے کہا مجھے خبر لینے دے. مرشد کے پاس قاصد بھیجا, کیونکہ مرشد تو سال کے بعد تشریف لاتے تھے روزہ رکھنے کے لیے. ان کی دعوت پہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کی مسلمان بادشاہ تھے, نیک بادشاہ تھے. تو مرشد نے ان کو عرض کیا کہ مجھے میرے حالات حاضرہ کا جو مامور امیر ہے اس نے آپ پہ ٹیکس دیکھا ہے, یہ کیا حقیقت ہے؟ انہوں نے لکھا ہاں حقیقت ہے. اور اس کی حقیقت یہ ہے, اب اگلی انوکھی بات سنیں, میں بالکل تنگ دست انسان ہوں. آج تک میں نے مال جمع کرنے کی نہ کوشش کی ہے, بس میں نے صرف اتنی کوشش کی ہے جس سے میری زندگی کا گزارا ہو جائے. ہوا یہ کہ جو آپ نے مجھے 2 آنے دیے تھے, ان 2 آنوں کی میں نے ایک بکری لے لی. کثرت اور برکت. ان 2 آنوں کی میں نے ایک بکری لے لی. اس بکری میں رب نے اتنی برکت دی, اتنی برکت دی, اتنی برکت دی کہ میرے ریوڑ کے ریوڑ بن گئے, اس سے اگلے ریوڑ بن گئے. قانون کے مطابق تو واقعی مجھ پہ ٹیکس لگتا ہے. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. ترمذی کی روایت ہے کہ مولا اپنے غیب کے خزانے سے مجھے ایسی میری کفایت کر دے. اکفنی بحلالک, حلال سے کفایت کر, عن حرامک, حرام مجھے نہیں چاہیے کہ کتنا زیادہ ہو, مجھے مطلوب نہیں. اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی, میں غنی ہونا چاہتا ہوں مولا, دل کا بھی غنی, طبیعت کا بھی غنی, جیب کا بھی غنی, خزانے کا بھی غنی, ضرورتوں کا بھی غنی. واغننی بفضلک, تیرے فضل سے, کیونکہ جو بھی غنی ہوا ہے لوٹ مار سے کبھی کوئی غنی نہیں ہوا. جو پیسہ دوسری کی جیب سے تو نے مال لیا ہے وہ تیری جیب میں رہ نہیں سکتا, اور جو اللہ کے خزانے سے تیری جیب میں آیا ہے وہ تیری جیب سے جا نہیں سکتا. وَأَغْنَنِي بِفَضْلِكَ, مولا میں اب تیرے فضل سے غنی ہونا چاہتا ہوں. اور غنا کا تعلق کروڑ پتی بننے سے نہیں ہے,
یہ ذہن میں رکھیے گا. غنا کا تعلق اس چیز سے ہے کہ اللہ مجھے طمع، غرض، حرص، چوری، دھوکہ اور فریب سے محفوظ کر دے. میری ذات سے مسلمان کو راحت پہنچے، تکلیف نہ پہنچے، اور اللہ میری ضرورتوں کو سدا غیب سے پورا کر دے. وَأَغْنَنِي بِفَضْلِكَ أَمَّنْ سِوَاكَ. اور امن سواک ایسا زبردست چیز ہے جس میں اسلام کا نظام غیرت ہے. غیرت صرف اسلام میں ہے، حیا صرف اسلام میں ہے اور کہیں نہیں ہے، صرف اسلام میں ہے. امن سواک. اور مجھے در در کا سوالی نہ بنانا، در در کا بھکاری نہ بنانا. نہ میری زبان کا سوال ہو، نہ میرے دل کا سوال ہو. بس مجھے اپنے در کا سوالی بنا. وَأَغْنَنِي بِفَضْلِكَ. غنی کر دے اپنے فضل سے. امن سواک. کسی کا مجھے مولا بھکاری نہ بنا. اسلام کا نظام پاکیزگی کا ہے، میں عرض کر رہا تھا. اور جمعے سے مراد صرف عبادت نہیں. اگلا مقصد جمعے کا، میں آج جمعے کے کچھ مقصد بیان کر رہا ہوں. جمعے سے مراد جو عرض کر رہا ہوں اگلی سنیں. اسلام کی تاریخ میں یہ بات شامل ہے کہ مسجدیں یا ایسی جگہ جہاں جمعہ ہوتا ہے، جمعہ واحد چیز ہے جس کے لیے مسجد کی شرط نہیں ہے. محدثین نے اور فقہا نے اس کے بہت دلائل لکھے ہیں. جہاں مسجد جو ہے، مسجد صرف عبادت کے لیے کبھی استعمال نہیں ہوئی. مسجد نبوی قید خانہ بھی تھا، مہمان خانہ بھی تھا. غیر مسلم قیدیوں کو مسجد کے ستونوں سے باندھ دیا جاتا تھا، کھانے کے لیے، حاجت کے لیے کھولا جاتا تھا. وہ مسلمانوں کے معاملات دیکھتے تھے، عبادت دیکھتے تھے، معاشرت دیکھتے تھے، اخلاقیات دیکھتے تھے، اور کوئی ایک دن، کوئی 2 دن، کوئی 3 دن کچھ کلمہ پڑھ لیتے تھے. مسجدیں میرے آقا کے دور میں عدالتیں بھی تھیں، یہاں بیٹھ کے فیصلے بھی ہوتے تھے. اور مسجدیں غریب کے لیے فریاد کی جگہ بھی تھی کہ غریب آ کے یہاں فریادیں کرتا تھا. مسجد کی حیثیت، مسجد کی اہمیت اسلام میں بہت وسیع ہے اور بہت جامع ہے. اس لیے کبھی مسجد کو تالے نہیں پڑے تھے. بقول ایک اللہ والے کے جتنا مسجد میں سامان تعیش، عیش کا سامان بھرتے جاؤ گے، چیزوں کی حفاظت کرنی پڑے گی، پھر تالے لگانے پڑیں گے. مسجد تو اس کریم کا در ہے جو دن رات کھلا رہتا ہے. اس لیے کعبہ واحد مسجد ہے جو دن رات کھلی رہتی ہے. مسجد نبی کو تالا لگ جاتا ہے رات 11 بجے کے بعد. کعبہ واحد در ہے جو دن رات کھلے رہتے ہیں. اس میں کبھی آج تک تعطیل نہیں ہے، ناغہ نہیں ہے. اللہ پاک نے مجھے آپ کو جمعے کی سعادت دی ہے. اس جمعے کی سعادت میں اپنے ایمان کا جہاں میں آپ اضافہ کریں اور ایمان کو بنانے کے لیے محنت کریں. اپنے ظاہر کو بنانے کی بھی محنت جمعے کا حصہ ہے. اپنے ظاہر کو، جیسے میں نے عرض کیا، ضروری نہیں کپڑے پوشاک بہت مہنگی ہو، پھٹے پرانے کپڑے ہوں پر صاف ہوں، جسم صاف ہو، زندگی کا نظام صفائی اور ستھرائی پہ ہو، صفائی اور ستھرائی پہ ہو. یہ بھی جمعے کا تقاضا ہے اور یہ بھی جمعے کا حصہ ہے. اور جمعے کی ایک عبادت درود پاک ہے، اور ایک مسنون درود جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. مسنون قرآن و سنت سے ثابت ہے. اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات. ایک صحابی عرض ہوئے حاضر خدمت بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ، اور اپنے فقر، اپنی غربت، اپنی تنگدستی، اپنے فاقے کا اظہار کیا. ایک بات یاد رکھیے گا
तारीख नबूवत में ये बात सदा से शामिल है, मेरे नबी ने किसी को थापड़ा नहीं दिया, जा तो कामयाब है, करना कराना कुछ नहीं है, थपकी दी चल जा कामयाब है ना। जो भी साइल आया उसको किसी अमल पे लगाया, हाँ, हत्ता कि यहां तक अमल पे लगाया कि तेरे घर में क्या है, जो कुछ है बेच के कुल्हाड़ा ले आ। इस्लाम ने मुसलमान को भिखारी नहीं बनाया, भिखारी नहीं बनाया, अमल पे लगाया। वो अमल सलातुल हाजत है, वो अमल मसनून अमाल मसनून दुआओं की शक्ल में है। दूसरे लफ्जों में, दूसरे मानों में अल्लाह के बंदों को मखलूक के दरवाजे पे नहीं भेजा बल्कि खालिक के पास भेजा, अल्लाह से मांगने वाले बन जाएं, अपनी जरूरतों को अल्लाह के सामने पेश करने वाले बन जाएं। तो सहाबी आए, अपनी तंगदस्ती का तस्करा किया, तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ अमाल बताए हैं जो किताबों में रिवायात में मौजूद हैं। उस वक्त में जो अमल आपने फरमाया वो आज जुमे की मुनासबत से अर्ज करता हूं। फरमाया तू पढ़ा कर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्ली अलल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। ये अमल पढ़ा कर, ये अमल पढ़ा कर। और उसने पढ़ना शुरू कर दिया। मेरे हजरत फरमाते थे इसमें आजम क्या है? फरमाया यकीन आजम इसमें आजम है। यकीन आजम क्या है? वो कहता है मुझे ऐत देवता के पास जाऊंगा, मेरी मुश्किलें टल जाएंगी जिसके नाम पे एतवार है। मंगल देवता के पास जाऊंगा, जंगल में मंगल हो जाएगा, सब्जा फल मिलेंगे, उसका यकीन है। सोम देवता के पास, सोमनाथ सोमवार देवता के पास जाऊंगा, मुझे मसले हल होंगे। संच देवता के पास जाऊंगा जिसका वजह से शनिचर है, हफ्ते का दिन है, मैं उसके पास जाऊंगा, मेरी मुश्किलात हल होंगी। बुधा के पास जाऊंगा जिसकी वजह से बुध है, बुधा देवता के पास जाऊंगा, मेरी जरूरतें पूरी होंगी, उसका यकीन है और करता अल्लाह है। हिंदू कहते हैं पीपल का दरख्त, शीश नाग और गाय ये मेरी जरूरतें पूरी करेगा, उसका यकीन है, करता कौन है? तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने जो दरूद पाक फरमाया अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्ली अलल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, ये पढ़, यकीन की ताकत से पढ़ा उसने। उसको देवताओं पे यकीन है और वो पा लेता है, देता सिर्फ अल्लाह ही है, इसको यकीन अगर अल्लाह पे है तो ये पा लेता है। और उसने पढ़ा और अल्लाह ने अपने गैब के खजाने से उसकी जरूरतों को पूरा किया और कुछ ही अरसे के बाद मेरे रब ने उसे गनी कर दिया। मैंने बेशुमार दफा आपको अर्ज किया, बताया, अल्लाह के फजल से चूंकि निजाम अल्लाह ने यहां बहुत बनाया और अल्लाह ने मखलूक खुदा को आलम में इस छोटी सी टूटी फूटी जगह इंसानियत को नफा दिया और अल्लाह दे रहा। मैं तो आपको अक्सर अपने दर्स में वाज़ेह अर्ज किया करता हूं, कहता हूं कि मुझे अपने एक नंबर होने का दावा नहीं, मेरा मैसेज एक नंबर है, मेरा पैगाम एक नंबर है, उसके पीछे कुरान और सुन्नत की सनद है। इसलिए मेरा ताल्लुक यहां तस्बीह खाने के निगरान और जिम्मेदार उलमा हैं कि इन हजरात की साथ लेके चलना ही अबकरी रिसाले पे उलमा की नजर है, प्रेस में जाता है और आईटी का शोबा है हमारा, उलमा की नजर है और इंसानियत को अल्लाह के फजल से यहां से नफा मिल रहा, इंसानियत को अल्लाह के फजल से फायदा हो रहा। कल मेरे पास स्टोर चैनल है, उसका मालिक आया तो मुझे कहने लगा कि सुना है कि आपका जो वेबसाइट है वो बड़े बड़े चैनलों से ज्यादा है, उसकी वजह? मैंने कहा मुखलिसीन रोजे रखते हैं, अल्लाह से मांगते हैं, मेहनत करते हैं,
इखलास वालों की दुआएं अल्लाह की बारगाह में कबूल होती हैं और उनकी वजह से मुझ जैसे बंदे भी अल्लाह की बात बोल बैठते हैं। उसको मैंने जब आईटी के शोबे में ले गया भेजा, 206 मुल्कों में अल्लाह तस्बीखाना यहां से अल्लाह पैगाम पहुंचा रहा। वो कहते मैं हैरान हूं। और 14,500 शहर हैं, कुवैत दुबई एक शहर है, 14,500 शहर हैं और करोड़ों 5 करोड़ के करीब सफहात हैं और 650 जुबानें हैं आईटी के शोबे में, जिनके जरिए से पूरा वर्ल्ड ले रहा। हमारे यहां रमजान में यहां तकरीबन 2000 अहबाब थे, उनमें शिया भी थे, देवबंदी भी थे, बरेलवी भी थे, अहले हदीस भी थे। बाज़ औक़ात हम शियों के लिए इफ्तारी का निजाम इलाहता रखते हैं, कुछ मिनट उनका वक्फा होता है। उम्मत का हर तबका, उम्मत के हर तबके का हर मिजाज का फर्द, हजरत मौलाना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह जो अमीर थे, उनकी खिदमत में एक शख्स आया। सुबह उसको शेव के लिए पानी देते थे, साबुन देते थे और शेव के लिए उन हजरात को, उस मेहमान को निजाम देते थे और सुबह खाना नाश्ता देते थे। रमजान का खुद रोजे से होते थे। उसको नहीं कहा कि रोजा रख, और वो सारा दिन दिल्ली की सैर करता, शाम को फिर निजामुद्दीन मौलाना इनामुल हसन रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हो जाता और उसके शाम का खाना इंतजार होता था और बाज़ औक़ात वो इफ्तारी से पहले, इफ्तारी के बाद वो खाना खाता था। उसे आज तक नहीं कहा, को 2 हफ्ते ही नहीं गुजरे थे, कहने लगा आपका तो रोजा होता है और मुझे आप ये खिदमत करते हैं। फरमाया हमारे यहां हमारे हजरत ने, हमारे मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह से मैंने बस यही सीखा है और शाह इलियास रहमतुल्लाह अलैह से यही सीखा, इकराम सीखा है, मैंने तो यही सीखा है। तो कहने लगा कि बस मैं यही कुछ सीखने आया था। असल में अंदरूनी तौर पे मैं यहूदी हूं और हमारे यहां एक ट्रेनिंग का निजाम है, कुरान पढ़ाया जाता है, हदीस पढ़ाई जाती है, हमें पूरी तरबियत दी जाती है। मैं आपके यहां देखने आया था और जब मैंने आपका निजाम देखा है कि हर तबका यहां आता है, सारी जमातें खत्म हो सकती हैं, आपका निजाम इसलिए खत्म नहीं हो सकता कि आप हर तबके को सादगी के साथ लेके चल रहे हैं, हर तबके को सादगी के साथ लेके चल रहे हैं। अल्लाह ने इस छोटी सी आवाज को पूरे वर्ल्ड में फैला दिया और अल्लाह का निजाम है कि कितने करोड़ों लोग हैं जो तस्बीखाने की आईटी के निजाम के साथ अल्लाह ने उनको जोड़ दिया है। अब अमेरिका से रात दोस्त आए, उनका निकाह भी था, बेटी की शादी करने आए, उनको मैं निजाम दिखा रहा था, लॉस एंजलिस में रहते हैं। 10.25 लाख अफराद हैं जो तस्बीखाने से जुड़े हुए हैं, 10.25 लाख अफराद सिर्फ, और 97 लाख अफराद हैं पाकिस्तान के, 97 लाख जो कि तस्बीखाने के पैगाम के साथ जुड़े हुए हैं। किसी ने पेज लाइक किया हुआ है, कोई दर्स सुनता है, कोई मैगजीन पढ़ता है, कोई पोस्टों को देखता है। और इन सारी चीजों की बुनियाद 2 चीजें हैं, इंसानियत की खिदमत और ईमान की तरक्की। इन सारी चीजों में 2 चीजें हैं। हमारा एक टूटा फूटा निजाम है, इसमें हमने अपने आप को कभी अक्ल कुल नहीं कहा। 100 गलती हैं, 100 खामियां हैं। मेरी हर किताब में ये बात लिखी हुई होती है कि इसमें जो इस्लाह मिले वो आप हमें बताएं। रिसाले में यह बात मुसलसल लिखी हुई है कि जो चीज मिले हमें बताएं कि हम उसकी इस्लाह करें। मेरी हर जुमेरात के दर्स में उलमा मेरे साथ बैठे होते हैं, इसलिए बैठे होते हैं कि मेरे दर्स के दौरान अगर मुझसे कोई खता गलती हो, मैंने उम्र भर मेडिकल में पढ़ा है, को एजुकेशन में पढ़ा है, मुझसे खता हो सकती है। मैं आलिम हाफिज कारी नहीं हूं, अल्लाह बरकत दे उम्र में, मेरे साथ उलमा चल रहे हैं। अगर उनमें मेरी जात में, मेरे लफ्जों में, मेरे लहजों में कोई खता हो तो मुझे इतला करते हैं, उनकी मेहरबानी है और मैंने उनको बाकायदा ये खिदमत दी हुई है। लेकिन एक बात है अल्हम्दुलिल्लाह कि मसनून अमाल के जरिए इंसानियत को इस जगह से अल्लाह नफा दे रहा है। मसनून अमाल के जरिए बहुत ज्यादा।
पिछले दिनों हमारे पास 14-15 सिहाफियों की टीम आई और यह मकबूल जान साहब आए, उन्होंने दुआ कराई और हम उनको प्रेस में ले गए, जहां ताज कंपनी सगिया पुल में ताज कंपनी प्रेस है, वहां मैगजीन छप रहा है। वो कहने लगे कि इतनी तादाद में रिसाला अगर हम अपनी आंखों से न देखते तो पाकिस्तान की तारीख में नहीं छपा। और मैगजीन में का हर सफा, हर लफ्ज मखलूक को कोई रूहानी या तिब्बी नफा दे रहा। एक पैगाम है जो अल्लाह अपने गैब के खजानों से, मौलाना फजल रहीम साहब ने बकायदा मुजीब इनकलाबी साहब की सरपरस्ती में आईटी की टीम भेजी और आके हमारी आईटी की टीम का उन्होंने बकायदा जो है वो अपना विजिट किया कि हम जिस मुल्क में जाते हैं वहां अबकरी होता है, तस्बीह खाना होता है, क्या है इसमें। फिर हमने उन्हें सारा आईटी का निजाम दिखाया कि अल्लाह के फजल से, महज अल्लाह के करम से इंसानियत को 206 मुल्क हैं, 14,500 शहर हैं, करोड़ों इंसानियत है मुख्तलिफ जुबानों में, अबकरी बयाक वक्त इंग्लिश में, तुर्की में, रूसी जबान में और बंगला जबान में, हिंदी जबान में, सिंधी जबान में ये अबकरी बाकायदा शाये हो रहा है हर महीने। आपको नेट पे ये मिलेगा। रशियन में रूसी जबान, तुर्की जबान, इंग्लिश जबान और जो है बंगला और हिंदी और सिंधी और उर्दू। अल्लाह के फजल से इंसानियत को एक पैगाम मिल रहा है और इंसानियत नफा पा रही है। उसमें हमारे लहजों की गलतियां भी हैं, हमारी लफ्जों की गलतियां भी हैं, नियतों का खोट भी हो सकता है। हमने अपने आप को कभी कामिल दावेदार नहीं है, जिसको मैंने अभी भी अर्ज किया कि मैं अक्सर अपने दर्स में अर्ज करता रहता हूं कि मुझे अपने एक नंबर होने का दावा नहीं है, लेकिन इंशाअल्लाह कोशिश है कि मेरा पैगाम एक नंबर हो, उसमें कुरान और सुन्नत का दखल हो। तो ये दरूद पाक जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, बात खत्म कर रहा हूं, नमाज का वक्त हुआ चाहता है। ये दरूद पाक जो अर्ज कर रहा हूं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अब्दका व रसूलका व सल्ली अलल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, ये मसनून दरूद है। कारोबार की मुश्किलात हों, मुआशी मुश्किलात हों, घरेलू मुश्किलात हों और खास तौर पर रोजगार की फाइनेंशियली क्राइसिस हों, जितना कसरत से इसको खुला पढ़ें, हर हालत में इसके अनोखे कमालात मिले हैं। बल्कि किताबों में इस दरूद के ऊपर लिखा हुआ होता है गनी होने के लिए दरूद पाक, गनी होने के लिए, मालदार होने के लिए दरूद पाक है ये, मालदार होने के लिए दरूद पाक है ये। जिसने मालदार होना है वो ये दरूद पाक पढ़े। यानी मुआशी मुश्किलात से निकलने के लिए, कारोबारी मसाइल से निकलने के लिए, रिस्क की वुसअत को पाने के लिए ये दरूद पाक है। हजरत कारी मोहम्मद तैयब साहब एक बुजुर्ग गुजरे हैं, दारुल उलूम के मुहतमिम थे। उनके पास एक बंदा आया और शेख मौलाना ज़िक्री रहमतुल्लाह भी साथ बैठे हुए थे और आके कहने लगा कि हजरत मुझे तंगदस्ती है, बेटियों की शादी है, बेटे हैं, घर नहीं, टपकता है और घर में फक्र है, तंगदस्ती है, इस तरह के हालात। तो हजरत कारी साहब ने फरमाया ये बैठे हैं, ये पीर साहब हैं मौलाना ज़िक्रिया साहब की तरफ, इनसे बात करो। उन्होंने फरमाया तो ये मसनून दरूद पढ़ाकर, ये मसनून दरूद पढ़ाकर, हजरत कारी साहब की खास नंबर छपा उसमें ये बात लिखी हुई है। ये मसनून दरूद पढ़ाकर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अब्दका व रसूलका व सल्ली अलल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, ये दरूद मसनून पढ़ाकर फरमाया उसने पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ ही अरसे के बाद अल्लाह ने उसके हालात इतने बेहतर किए। एक दफा फरमाया कि दारुल उलूम के लिए कई हजार रुपए उस दौर में लाया कि हजरत इस लंगर में मेरा भी हिस्सा मिलाए। फरमाया मैं वो शख्स था जिसको हजरत कारी साहब फरमाते थे मैंने एक दफा सवा रुपया दिया था और सवा रुपया दिया था कि आने में उसके घर के खराजात नहीं थे। आज वही शख्स हजारों रुपए मेरे पास लाया हदिये के तौर पे इस दरूद पाक की बरकत से। इस दरूद में रिस्क की वुसअत के लिए, तंगदस्तियों से निकलने के लिए, मुश्किलात और मसाइल के हल के लिए अल्लाह ने बहुत वुसअत रखी है। अल्लाह मुझे आपको आमाल का कामिल यकीन अता फरमाए और मसनून आमाल के जरिए से पलने, बनने और मसाइल के हल होने का कामिल यकीन अता फरमाए। पहले दूसरी अजान होगी, बाद में सुनते पढ़िएगा, अभी दूसरी अजान नहीं हुई।
سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہ اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔